الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک سورت تلاوت کی اللہ صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ العصر قرآن کریم کی سورتوں میں مختصر سورت شمار ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس میں جو بات ارشاد فرمائی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان قرآن کریم کی صرف اسی صورت میں غور و فکر کر لے تو وہ نجات پا جائے، نجات سے ہمکنار ہو جائے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا دیا اور کون انسان کامیاب ہے وہ سمجھا دیا اور کون خسارے میں چل رہا ہے وہ بھی سمجھا دیا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے دو اصحاب کے متعلق آتا ہے کہ جب کبھی بھی آپس میں ملاقات ہوتی نا تو اس سورت کو ایک دوسرے کو سناتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو سناتے، سلام کلام کرتے، جو بات کرنی ہوتی پھر رخصت ہو جاتے. علماء نے فرمایا کہ یہاں پر سورت کا حفظ ہو جانا اور اس کی یاد دہانی مقصد نہیں تھی، بلکہ صحابہ اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو بار بار دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، اس کی طرف توجہ رکھتے تھے کہ ہم نے چلنا کیسا ہے، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کس چیز میں ہمارے لیے کامیابی ہے، کس چیز میں ہمارے لیے خسارہ ہے. یہ صحابہ اپنی زندگی میں سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کا اہتمام کرتے. آج مسلمان کی زندگی سے یہ بات نکل گئی. کبھی مسلمان کو یاد دلایا جاتا ہے تو یاد آتا ہے تو اس کو بات سمجھنے میں یا اس کو اس طرف توجہ کرنے میں ذہن چلا جاتا ہے، ورنہ مسلمان وطن آخرت کو بھول گیا، وطن آخرت کو بھول گیا اور دنیا کی ناز و نعمت میں اس قدر مستغرق ہو گیا کہ آخرت کو اس نے بھلا دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا بھی انسان کو دی ہے نا تو عقل مند اس دنیا کے ذریعے سے بھی آخرت کو پہچانتا ہے. عقل مند اس دنیا کے ذریعے سے بھی آخرت کو پہچانتا ہے اور وہ دنیا کی نعمتوں میں مستغرق نہیں ہوتا کہ آخرت کو بھلا دے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے دنیا کی نعمتیں یہ بالکل حقیر ہیں، کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. اللہ نے جو مجھے دیا ہے نا یہ تو آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں آپ نے فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک آدمی دریا میں اپنی انگلی ڈبوئے اور آپ نے فرمایا پھر اس دریا سے باہر نکال کے دیکھے کہ انگلی دریا کا کتنا پانی لے کر باہر آئی ہے، کتنا پانی لے کر. آپ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی نعمتیں اس قدر مختصر ہیں اور اگر اس کو ایسے ہوا میں رکھ دیا جائے نا تو یہ انگلی ایسے ہی سوکھ جاتی ہے، پانی ایسے غائب ہو جاتا ہے، انسان دیکھتا رہ جاتا ہے. وہ تھوڑا سا پانی جو تھا نا اس کے بھی بچاؤ کا اور حفاظت کے طریقے کا در حقیقت اور اس کی ضمانت کا، اس کے فنا نہ ہونے کا انسان کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ارے وہ باہر نکالے 2 سے 4 منٹ میں وہ انگلی بھی خشک ہو جائے تو وہ کہاں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی نعمتیں مختصر ہیں اور فنا ہونے والی ہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ کب یہ تمہارے ہاتھ سے چلی جائیں گی. اگر کوئی نعمت ہے تو آخرت کی نعمت ہے، اس کی طرف توجہ رکھو، آخرت کی نعمت. اور
علماء نے فرمایا کہ اگر دنیا کی نعمتیں تمہیں مل بھی گئیں، اگر دنیا کی ناز و نعمت تمہیں مل بھی گئی تو یاد رکھو کہ یہ فانی چیز ہے، فانی چیز کے اوپر فخر نہیں ہوتا، فانی چیز کے اوپر تکبر نہیں ہوتا، فانی چیز کے اوپر غرور نہیں ہوتا. ارے کب ہے اور کب فنا ہو جائے کچھ نہ پتا. یاد علماء نے فرمایا اگر حاصل بھی ہو جائے نا، اگر حاصل بھی ہو جائے تو اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو، اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو کہ میرے پاس یہ ہے تو وہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے نا وہ سب کا سب فنا ہو جائے گا، وہ سب کا سب فنا ہو جائے گا. لہذا یہ نہ سمجھو کہ میرے پاس یہ ہے تو وہ ہے. ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے نا اس کو بقا نہیں ہے. وما عند اللہ باق، اور جو تم دنیا میں رہتے رہتے آخرت کی طرف توجہ کرنے والے ہو، آخرت کو اختیار کرنے والے ہو، اللہ کی طرف دوڑ لگانے والے ہو نا، یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں. اور جو دنیا تمہیں حاصل ہے نا اللہ فرمانے ختم ہو جائے گی. اس کے اوپر تکیہ نہ کرو، اس کے اوپر بھروسہ نہ کرو، آج ہے تو کل نہیں. ارے نعمت تو نعمت، جو صاحب نعمت ہے اللہ اس کو بھی ختم کر دیتا ہے. نعمت تو نعمت، جو صاحب نعمت ہے نا انسان، اللہ اس کو بھی ختم کر دیتا ہے. تو نعمتوں کی بات کہاں گئی؟ نعمتوں کی بات کہاں گئی؟ لہذا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا، اور زمانے کی قسم کھا کے اللہ سمجھا رہے ہیں. زمانے کی قسم، اے انسان تو زمانے میں کتنا مستغرق ہو گیا تجھے پتہ ہے؟ اے انسان دنیا کے مال و متاع میں کس قدر لگ گیا ہے پتہ ہے؟ اے انسان یہی دنیا کا جو زمانہ ہے نا یہ تجھے ترقی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ تجھے بڑھاوا دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہی دنیا کا زمانہ تیرے مال کو بڑھانے کا ذریعہ اور سبب تجھے نظر آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی کی قسم کھا کے تجھے سمجھاتا ہوں سمجھ لے، اسی کی قسم کھا کے تجھے سمجھاتا ہوں سمجھ لے. جس غرور اور تکبر میں تو دھوکے میں مبتلا ہے نا، تو سمجھتا ہے کہ عمر ہے تو سب کچھ ہے، عمر ہے تو سب کچھ ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں، زمانہ کارآمد اس وقت ہے، عمر کارآمد اس وقت ہے، اور دنیا کارآمد مسلمان کے لیے اس وقت ہے جبکہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ پر ایمان لے کر آئے. ورنہ یہ زمانہ جیسے برف ہوتی ہے نا، برف ایسے پگھلتا چلا جا رہا ہے. اور فرمایا کہ برف جب پگھلتی ہے نا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور انسان سمجھتا ہے باقی ہے باقی ہے باقی ہے باقی ہے، اور وہ پگھلتے پگھلتے فنا ہو جاتی ہے. انسان دنیا کی زندگی میں رہتے رہتے سمجھتا ہے بہت کچھ باقی ہے، لیکن ایسے فنا ہوتا ہے دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں اس کی عمر ہی کیا تھی. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة. اللہ فرماتے دھوکے کی زندگی مت گزارو، دھوکے کی زندگی مت گزارو. دیکھو جب موت کی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک خبر آ جائے گی نا، فلا يستأخرون ساعة، ذرہ برابر اس میں اللہ تاخیر نہیں کرے گا. ایک بادشاہ کے متعلق آتا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دھن میں جا رہا تھا، زندگی عیاش میں تھی، زندگی اللہ کی نافرمانی میں تھی، اللہ کو ناراض کرنے میں تھی. سب سے زیادہ غرور کس بات کے اوپر تھا؟ میرے پاس بادشاہت ہے، لاؤ لشکر ہے، زمانہ ہے، رعایا ہے، سلطنت ہے، زمین کا ٹکڑا ہے. یہاں تک کہ راستے میں جا رہا اتنے میں ایک ضعیف العمر آدمی آیا اور پراگندہ حال آیا. اس نے بادشاہ کے لشکر کے سامنے آواز لگائی مجھے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے. دیکھنے والوں نے کہا کہ اس کی شکل دیکھو اور اس کی صورت دیکھو اور اس کا لباس دیکھو، بھلا یہ کیا کر لے گا. اس کی مجال دیکھو، اس کی شکل دیکھو، صورت دیکھو، اس کا لباس دیکھو اور اس کی مجال دیکھو. علماء نے فرمایا کسی کی صورت پہ نہ جاؤ، کسی کے لباس پہ نہ جاؤ، کسی کی شکل و صورت پر نہ جاؤ، کسی کی شکل و صورت پر نہ جاؤ. نہ معلوم اللہ تعالیٰ اس کو کیا کچھ عطا فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا بہت سے پراگندہ حال لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تم سمجھتے ہو ان کا حلیہ اچھا نہیں ہے، جنہیں تم سمجھتے ہو ان کی زبان، ان کا لباس اچھا نہیں ہے، ان کا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حلقہ احباب نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم ان کو ہلکا نہ سمجھو. بہت سے پراگندہ حال لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ پر قسم اٹھا لینا اللہ ان کی قسم میں ان کو بری کر دیتا ہے. اور زمانہ کیا سمجھ رہا تھا؟ یہ فقیر کیا کر لے گا، یہ داڑھی ٹوپی والا کیا کر لے گا، یہ لباس والا کیا کر لے گا، ارے یہ کمزور آدمی کیا کر لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زبردست بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا تمہارے اندر اگر طاقت ہے نا تو یہ طاقت تمہیں ملتی کہاں سے ہے؟ بات سمجھنے کی ہے. یہ طاقت تمہیں ملتی کہاں سے ہے؟ تمہارے پاس مال ہے تو یہ مال تمہیں ملتا کہاں سے ہے؟ تمہارے پاس طاقت ہے تو تمہیں ملتی کہاں سے ہے؟ تمہارے پاس مدد و نصرت آتی ہے تو کہاں سے ہے؟ تمہارے پاس مال کا خزانہ ہے تو کہاں سے ہے؟ آپ نے فرمایا تنصرون، تمہاری مدد و نصرت کی جاتی ہے بضعفائکم، تمہارے معاشرے کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے تمہاری مدد و نصرت ہوتی ہے. ترزقون، تمہارے کو رزق جو ملتا ہے نا تمہارے معاشرے کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے اللہ تمہیں دیتا ہے. تبھی دانا لوگ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم کس کے نصیب سے کھا رہے ہو. کہتے نہیں کہتے؟ دانا لوگ کیا کہتے ہیں؟ اکڑ کے مت چلو، تکبر مت کرو، بڑائی میں مت مبتلا ہو، مال کا فخر نہ کرو، تمہیں نہیں معلوم تم کس کے نصیب سے کھا رہے ہو. اور واقعتاً اللہ کسی کو کسی کا سبب بنا دیتا ہے، اللہ کسی کو کسی کا ذریعہ بنا دیتا ہے.
اس حدیث مبارکہ میں اگر غور کیا جائے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت اپنے آپ کو طاقت والے سمجھتے ہیں نا، اپنے آپ کو بہت مدد والے سمجھتے ہیں نا، اپنے آپ کو بہت نصرت والے سمجھتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت ان کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا. جو اپنے آپ کو مال والا سمجھتے ہیں نا، اپنے آپ کو مال کی بنیاد پر کچھ سمجھتے ہیں نا، مال ہونے پر دوسروں سے اپنے کو افضل اور بہتر سمجھتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا. تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ ارے معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں نا، نہ معلوم وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کچھ التجا اور دعا کرتے ہیں، اور اللہ ان کی بدولت تمہیں نوازتا ہے. اللہ ان کی بدولت تمہیں نوازتا ہے. اللہ ان کی بدولت تمہاری مدد و نصرت کرتا ہے. تنصرون بضعفائکم. اللہ کے نبی کے کلام میں کوئی شک؟ انسان کے دماغ میں یہ بات چلتی ہے محنت میری؟ یہ فرعون کا نعرہ تھا، محنت میری. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا بھائی اللہ کا حق ادا کرو، ارے ضرورت مندوں کو اللہ کا حق پہنچاؤ، جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جسے صدقہ کہا جاتا ہے، جسے ان کا حق کہا جاتا ہے. کیا کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ ارے یہ تو میری محنت ہے، میری محنت کا مال ہے، ان کمزور لوگوں کو میں اپنا مال دوں؟ ان کمزور لوگوں کو ان کا کیا حق پہنچتا ہے میرے مال میں؟ ان کا کیا حق پہنچتا ہے میرے مال میں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ترزقون بضعفائکم. ارے انہی لوگوں کی وجہ سے تو مل رہا ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے تو مل رہا ہے. ایک عام سی مثال دوں نا، اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جاتا ہے نا، ہم تو اس کو 100 اور 1000 روپے دیتے ہیں نا، لیکن وہ لاکھوں سے بڑھ کر دعائیں دیتا ہے. عام مشاہدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک غریب کو آدمی کیا ہے 1 مہینے کا راشن ڈلوا دیا، ارے وہ کیا کہتا ہے اللہ تجھے سدا سکھی رکھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ 1 مہینے کے راشن میں دعا کون سی دے رہا ہے؟ اگرچہ راشن بدلا، دعا کا دعا بدلا راشن کا نہیں ہے، لیکن عقل سے ذرا سوچا جائے. آپ نے کیا فرمایا؟ ترزقون بضعفائکم. ارے یہ کمزور لوگ تمہارے لیے رزق کا ذریعہ بن رہے ہیں. تم نے 100 خرچ کیے، یہ اللہ سے 100 برس کا تمہارے لیے سامان مانگ رہے ہیں. تم نے 100 خرچ کیے اور یہ 100 برس کا اللہ سے تمہارے لیے سامان مانگ رہے ہیں. یا اللہ اس کو سکھی رکھ، یا اللہ سدا اس کو زندگی عطا کرے، سدا زندگی عطا کرے، سدا زندگی عطا کرے. علماء نے فرمایا کسی کی دعاؤں کو ہلکا نہ سمجھو، کسی کی دعاؤں کو ہلکا نہ سمجھو. آسمان نے فرمایا میں تمہیں ایسا ہتھیار بتاؤں، ایسا ہتھیار بتاؤں تمہارے کو جو تمہارے دشمنوں پر تمہارے کو فتح نصیب کرے اور اللہ سے تمہیں بھرپور روزی دلائے، بھرپور روزی دلائے. آپ نے فرمایا اپنے رب سے دعا کیا کرو، اپنے رب سے دعا کیا کرو. وہ فقیر یہی دعا تو دے رہا ہے، ہم نے 100 روپے اس کو دیے، وہ 100 سال کی دعا دیتا ہے. ارے یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء مخ العبادہ. جیسے تم عبادت میں اللہ کی طرف لگ جاتے ہو، متوجہ ہو جاتے ہو، تمہارا دل و دماغ اللہ کی طرف ہوتا ہے نا، ایسے یاد رکھو کہ جیسے عبادت میں تم سمجھتے ہو کہ ہمارا تعلق ہو گیا اور کچھ ہو جائے گا، ایسی دعا کو سمجھو کہ اللہ سے تعلق ہو گیا اور کچھ ہو جائے گا. الدعاء مخ العبادہ. آپ نے فرمایا عبادت کا مغز ہے، مغز. تم دعا کو ہلکا نہ سمجھو. لہذا آدمی کسی کو دے کر یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ تو میرا ہے، نہیں، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے. یہاں تک کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ تم جو صدقہ غریب کو دیتے ہو نا، یہ تم نہیں دے رہے، یہ اللہ دے رہا ہے. کئی بار یہ حدیث میں نے سنائی، اس لیے کہ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحقیقت دلداری کرنے والے تھے، واللہ دلداری کرنے والے تھے. صحابہ آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، صحابہ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان امیروں کا حال آپ دیکھیے، عمرے یہ کریں، حج یہ کریں، زکوٰۃ یہ دیں، مفہوم عرض کروں قربانیاں یہ کریں، زکوٰۃ یہ دیں، یا رسول اللہ مال کی بنیاد پر تو ہم سے آگے نکل گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے ہیں. تو غریب کیا کرے گا؟ غریب کیا کرے گا؟ بہرحال ان عبادتوں کے پیچھے اللہ کی رضا مقصد ہوتی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ اے میری امت کے کمزور لوگوں، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ میری امت میں تم محروم ہو گئے، میری امت میں تم محروم ہو گئے. آپ نے اتنا مختصر عمل بتلایا، اللہ کی بارگاہ میں نا امید مت ہو. تم چاہتے ہو نا عبادت اور اس کا ثواب، اللہ کی رضا، اجر اور اس کے اوپر صلہ، آپ نے اتنا ہلکا عمل بتلایا، یعنی کہ عمل کرنے کے اعتبار سے، اس عمل کی جان کے اعتبار سے نہیں. آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 یا 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو گے نا، ان جتنے امیر لوگوں نے کام کیا ہے نا، اللہ اتنا ثواب اس کی بدولت تمہیں عطا کرے. اتنا مختصر عمل. تو غریبوں کو نہیں چھوڑا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلداری کرنے والے تھے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ تم جو صدقہ نکالتے ہو نا، یہ تمہارے ہاتھ سے کسی غریب کے ہاتھ میں تھوڑی جاتا ہے. آپ نے فرمایا تمہارا صدقہ پہلے رحمان کے ہاتھوں میں جاتا ہے، رحمان کی ملکیت میں آتا ہے، پھر رحمان تمہیں اپنا نائب بناتا ہے، اس کی نیابت میں تم اللہ کے بندے کو دیتے ہو. تم نہیں کھلاتے بلکہ اللہ کھلاتا. الحمدللہ الذی اطعمنا. اللہ نے دعا بھی کیا سکھائی؟ اطعمنا، ہمیں کھلاتا کون ہے؟ اللہ. وسقانا، ہمیں پلاتا کون ہے؟ اللہ. وجعلنا من المسلمین، ہمیں کلمے کی دولت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے عطا کی. لہذا آدمی یہ نہ سمجھے
لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی قسم کھا کے بتایا، اے مسلمان، اس زمانے کو تو اپنے لیے فلاح و بہبود اگر سمجھتا ہے، یہ زمانہ تیرے لیے کامیاب ہو جائے نا، تو تجھے اللہ پر ایمان لانا پڑے گا، اللہ کو ماننا پڑے گا، اللہ کو ماننا۔ اور پھر آگے کہا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر اللہ کی ماننی پڑے گی۔ بات سمجھ رہے؟ مختصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے نا، یہ مختصر پر اثر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس دین میں بڑی بڑی ریاضتیں، بڑی بڑی عبادتیں نہیں ہیں، مختصر عمل، اللہ راضی۔ صحابہ کے کہیں گے یا رسول اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کو دیکھا جائے 950 سال، حضرت شیس علیہ السلام، فلاں فلاں نبیوں کی عمر، ہماری عمروں کا حال کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ کی زبان 60 سے 70 سال کی عمر، اس کے بعد امت محمدیہ کا فرض آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ نے جو لیلۃ القدر اتاری، خیر من الف شہر، خیر من الف شہر۔ اور ابھی کی جو راتیں آ رہی ہیں نا بھائی، ذوالحج کی جو راتیں آتی ہیں، ذوالحج کی جو راتیں آ رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس کی ہر شب کی عبادت ایسی ہے جیسے شب قدر کی۔ ابھی جو مہینہ شروع ہونے والا ہے ذوالقعدہ کے بعد، ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ مہینہ جو شروع ہونے والے نا، آپ نے فرمایا ہر رات ایسی ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات ہو، اس کی عبادت ایسی ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات کی عبادت ہو۔ لیلۃ القدر تو تلاش کرتے تھے، لیکن ان 10 دنوں کی راتوں میں لیلۃ القدر تلاش نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس کی عبادت ایسی ہے جیسے تم لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کرو، اور اس میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، ایک دن کا روزہ 1 سال۔ تو بہرحال اتنا مختصر عمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کو ماننا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی ماننا ہے۔ اللہ کی ماننا کیا ہے؟ پہلے ایمان لے کر آنا ہے، ایمان کے بغیر دروازہ جنت کا نہیں کھلے گا، ایمان کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہاں ایمان ہونا چاہیے، اور اس ایمان کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، اور وہ بھی مرتے دم تک ہونی چاہیے، وہ بھی مرتے دم تک۔ اس لیے کہ شیطان نے کیا کہا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں بخشوں گا نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، ہر طرف سے حملہ کروں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اور اہل علم فرماتے ہیں شیطان کا حال یہ کہ مرتے دم تک انسان کے پیچھے پڑتا ہے، مرتے دم تک کہتا ہے اکفر 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 اکفر، آخری دم تک کفر کفر کفر، فلما کفر قال انی بریء منک، اللہ حفاظت فرمائے۔ جب مسلمان کفر کر لیتا ہے نا، کہتا ہے بریء منک، میرا اب تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کام تو یہ تھا کہ میں تجھے جہنم میں لے کے جاؤں، میں جہنم کو بھر دوں تجھ سے، بریء منک۔ اور خود کیا کہتا ہے، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، مسلمان کو گمراہ۔ لہذا ایمان ہے اور ایمان کی حفاظت بھی ہے۔ علماء نے فرمایا ایمان کی حفاظت کیسے رہے گی؟ وعاملوا الصالحات، وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہنا تاکہ حق کی یاد دہانی رہے، صحیح اور غلط کی پہچان رہے۔ تواصی بالصبر، دنیا میں حالات آئیں گے تو صبر کرتے 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 اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اعلان کر دیا جائے گا صبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں صبر اختیار کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں معصیت پر صبر، ارے گناہ کا دل چاہ رہا تھا، اللہ کا ڈر آ گیا، اور اسی طرح سے معاصی پر صبر کے ساتھ ساتھ مصائب پر صبر، حالات آتے رہے لیکن اللہ کے لیے برداشت کرتے رہے۔ اطاعت پر صبر، ارے فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہو گیا، نماز اوپر جاتی چلی جا رہی ہے، راتیں چھوٹی پڑتی چلی جا رہی ہیں، لیکن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی بنیاد پر اپنے جسم کو اللہ کے لیے نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی گھر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رات کے اندھیروں میں اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، پھر اللہ عرش کا سایہ نصیب کرتا، اللہ پھر عرش کا سایہ۔ لہذا یہ سارے اعمال آدمی کرتا رہے، پھر آخرت میں ان صبر کرنے والوں کو اللہ کے کھڑے ہو جاؤ میدان محشر میں، اللہ اکبر، کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے ایک مجمع یہاں سے، ایک مجمع یہاں سے، جب یہ کھڑے ہو جائیں گے نا اعلان ہوگا صبر کرنے والے، یا اللہ ہم نے صبر کیا، حالات بہت ستاتے تھے لیکن آپ کی اطاعت نہیں چھوڑی، حالات بہت تھے آپ کے آگے سجدہ کرنا نہیں چھوڑا، مسائل بہت تھے نماز پڑھنا کبھی ترک نہیں کی، یا اللہ روٹی روزی کے حوالے سے حالات آئے، تکلیفیں آئیں، یا اللہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کو کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نماز کو بیچ میں نہیں لائے، کبھی آپ کی اطاعت کے ساتھ سودا بازی نہیں کی، ہر حال میں یا اللہ اس پیشانی کو آپ کے آگے ٹکاتے تھے۔ تبھی کل قیامت کے دن آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہیں گے ورکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، فرمایا کہ خلقت اللہ کے رکوع میں چلی جائے گی، لیکن جنہوں نے دنیا میں نماز چھوڑی ہوگی نا ان کی کمر نہیں جھکے گی، اکڑ جائے گی۔ کیوں؟ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے،
ذرا سی تکلیف آئی، حالات آئے، مسائل آئے، پریشانیاں آئیں، اللہ کے گھر کو خیر بات کیا، نمازوں کو خیر بات کیا، دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کری اور پھر ناکام ہو گئے، اور پھر اللہ کہنے لگا ہاں حالات آئے تھے، تکلیفیں آئی تھیں، مصیبتیں آئی تھیں، ان حالات میں تم مجھے یاد رکھتے تھے، ورکعوا، جھکو میرے آگے، خلقت جھک جائے گی اللہ کے آگے، لیکن جنہوں نے حالات کے ہوتے تھے نمازوں کو چھوڑا ہوگا نا، جھکنے کی کوشش کریں گے کمر اکڑ جائے گی، دنیا دیکھ لے گی بے نمازی تھے، دنیا دیکھ لے گی، اللہ کے سامنے تو آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا نا بھائی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور انہ علیم بذات الصدور انہ علیم خبیر. ہر چیز کو جاننے والا باخبر ہے، باخبر ہے، باخبر ہے. کسی ادارے میں تو جا کر آدمی کہہ سکتا ہے میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا. لہذا یہ جو صبر کرنے والے، آج کل کے حالات ایسے ہیں، مسائل ایسے ہیں، واقعاتاً پریشانیاں ہیں، اور یاد رکھنے کی بات ہے یہ پریشانیاں مسلمان مرتے دم تک ان کو دیکھتا رہے گا، یہ چلتی رہیں گی، یہ چلتی رہیں گی. کیوں بھائی؟ ہم نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے، ہم تو توحید کے بھی قائل ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، ہم تو صحابہ پر ایمان بھی لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے ماننے والوں، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. یہ دنیا تم لوگوں کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تمہیں یہاں حالات آئیں گے، اللہ کے نبی نے خود بتا دیا نا، حالانکہ وہ ہم سے محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، ہمارے لیے اللہ سے کس قدر معاملات کو آسان کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے دنیا کی ایک فطرت اللہ کے نبی کو، اپنے نبی کو بتا دی تھی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے لیے میں ہر طرح کی مہربانیاں تو کرتا رہوں گا، لیکن دنیا کو میں نے حالات سے جوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنا ہو سکا اللہ سے اپنی امت کے لیے نرمیاں مانگتے رہے. یہ حج ہے نا، حج پہ جا رہے ہیں نا بھائی. آپ نے فرمایا حج واجب ہو گیا جس کے پاس مال ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہر سال حج ہو گیا، آپ خاموش رہے. پھر بولا ہر سال حج ہو گیا، آپ خاموش رہے. پھر بولا ہر سال حج ہو گیا، آپ خاموش رہے. آپ نے فرمایا کیوں ایسے سوال کرتے ہو؟ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو امت مشقت میں پڑ جائے، امت مشقت. میں نے ایک بار کہا، سن لو بس، میں نے بار بار کہا، باقاعدہ اللہ کے نبی نے سمجھایا اور ان کے اوپر تھوڑا سا خفگی کا اظہار کیا. امت کے لیے آسانی چاہو، اور صحابہ کا یہی سبق تھا. جہاں کہیں کوئی معاملات ہو جاتے تھے نا، ان الحسنات یذھبن السیئات، آیت کریمہ اتری، تم نیکیاں کرو گے تمہاری برائیاں مٹ جائیں گی. اور اس کا پس منظر وہ صحابی تھے جن سے غلط کام ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا. آپ نے فرمایا نماز پڑھو اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. کہنا یا رسول اللہ میرے لیے؟ آپ نے فرمایا میری امت کے لیے. فوراً کہا میری امت کے لیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا نا، اے فاطمہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس حاضر ہو جاؤ، جو ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو صحابی حضرت ابو سعید خدری نے کیا پوچھا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ فاطمہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ اہل بیت کے لیے ہیں یا ساری امت کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل بیت کے ساتھ ساتھ میری ساری امت کے لیے. یہ آسانیاں ہیں کہ نہیں؟ آسانیاں تو پیدا کروائیں، لیکن بہرحال دنیا کی فطرت ہے، اللہ نے دنیا کو پیدا ہی اسی طرح سے کیا ہے. تبھی روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن جس نے دنیا میں حالات کو دیکھا ہے، مسائل کو دیکھا ہے، پریشانیوں کو دیکھا ہے، تکلیف کو دیکھا ہے، اور کچھ بھی حالات آتے رہے برداشت کرتا رہے نا، اللہ کیسے استقبال کریں گے؟ اللہ جانتے ہیں نا میرا بندہ. جب آدمی گھر سے باہر سے آتا ہے نا تو ماں بیوی باپ پسینے میں آ رہا ہوتا ہے نا، اس کو ایسا ماحول دکھلاتے ہیں کہ باہر کا سارا پسینہ خشک ہو جائے، دل دماغ اس کا بالکل تر و تازہ ہو جائے نا جب وہ گھر کی فضا میں آتا ہے، اپنوں میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نا، دنیا میں تکلیف حالات مسائل پریشانیاں سب کو جھیلتا ہوا آتا ہوگا نا، اللہ کہیں گے اس کا ہاتھ پکڑو فرشتوں اور اس کو جنت کا نظارہ کر کے لاؤ. یہ استقبال نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے اللہ کی. پہنچیں گے فرشتوں، اس کا ہاتھ پکڑو، ابھی حساب کتاب بعد میں، ہاتھ پکڑو اس کا جنت میں، لیکن جنت دکھاؤ. روایت میں آتا ہے یوں گزر کر واپس آئے گا نا، دنیا کے سارے غم بھول جائے گا. یا اللہ یہ مجھے ملنے والا ہے، یا اللہ یہ مجھے ملنے والا ہے، سب کچھ بھول جائے گا. دنیا کے کیا حالات تھے، تکلیف تھی، مسائل تھی، مصیبتیں تھیں. جیسے روایت میں آتا ہے نا، آپ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ بندے کو بلائے گا، میرے بندے تو نے فلاں چیز مانگی تھی، فلاں چیز مانگی تھی، فلاں چیز مانگی تھی، فلاں دعا مانگی تھی، اس دعا کا اثر ظاہر ہوا، فلاں مانگی تھی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا، فلاں مانگی تھی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ہٹا دی، فلاں مانگی تھی میرے بندے میرے آگے اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں جاتے، میں نے آخرت میں تیرے لیے اتنا اتنا اجر لکھا ہوا ہے. یا اللہ یہ کس کے بدلے میں؟ تو دنیا میں مانگتا تھا، تجھے اس کا اثر نظر نہیں آتا تھا نا، آج تیرا میں استقبال کرتا ہوں، ان دعاؤں کے بدلے میں تیرے لیے آخرت میں جمع کر رہا تھا. کہے گا باری تعالیٰ کاش کے کوئی دعا آپ قبول ہی نہ کرتے، آپ کوئی دعا قبول ہی نہ کرتے. بندے کی الگ شان ہے، بندے کی. ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، مسکرا دیے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، مسکرا دیے، اور خوب اچھے سے مسکرا دیے، خوب اچھے سے مسکرا دیے. آخرت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس جاتے تھے، دنیا کے حوالے سے ہنستے نہیں تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تبسم فرما لیا کرتے. آخرت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آ جاتے، آخرت کے امور کے حوالے سے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہنس رہے ہیں آپ، ہمیں کچھ نہیں پتا،
ہمیں کچھ نہیں پتا. آپ نے فرمایا ایک بندے کا حال یہ ہوگا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا نا ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے, میرا بنے گا کیا؟ اللہ فرمائے قریب آؤ, اے میرے بندے تیرے یہ گناہ, تیرے یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ. اب یہ ڈرتا رہے گا, ارے اس سے بڑھ کر فہرست کہیں کھل نہ جائے, اس سے بڑھ کر میں گناہ کر کے آیا ہوں, نافرمانیاں کر آیا ہوں, اللہ تو یہ مجھے گنوا رہا ہے, یہ گناہ, یہ گناہ, یہ گناہ, اور یہ گناہ درجہ بدرجہ اوپر کی طرف ہوتے چلے جائیں گے, اور گناہ جو کبیرہ ہے اس کی طرف فہرست بڑھتی چلی جائے گی. یہ ڈر جائے گا, کانپ جائے گا. اللہ اس فہرست کو یہیں روک لیں گے اور کہیں گے میرے بندے یہ تو نے سارے گناہ کیے نا, ان گناہوں کے بدلے میں تجھ سے بہرحال راضی ہوں, میں جو چاہوں کروں کر گزرتا ہوں, میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. بہرحال میں نے اپنی رحمت و شان سے تیری ساری خطاؤں کو نیکیوں سے بدل دیا, جنت میں چلا جا. اے اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ بھی رک جائے, بڑے بڑے گناہ بھی باقی ہیں وہ تو گنوا دے, بڑے بڑے گناہ باقی ہیں وہ تو گنوا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کہ اس بندے کا حال دیکھو, جب اللہ گناہ گنوا رہا تھا نا اوپر کی طرف جا رہا تھا تو اس کی پاؤں تلے زمین نکل رہی تھی کہ ہائے اوپر کا نمبر آنے والا ہے. اور جب اللہ نے یہاں روک کر کہا ان تمام گناہوں کے بدلے میں نے تیرے کو نیکیاں دے دی, تو اللہ سے کہا یا اللہ ابھی تو اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ باقی ہیں, ارے گناہوں کے بدلے میں مل رہا ہے تو یا اللہ وہ بھی گنوا دے تاکہ مجھے اور مل جائے اور مجھے درجات مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بہرحال آخرت کے امور کے حوالے سے اپنی امت کے لیے آسانیاں, اور بندوں کا حال یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اللہ کے سامنے. تو بہرحال اللہ فرماتا ہے والعصر, اے انسان جس زمانے کے اعتبار سے تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے نا, تیری کامیابی اس وقت ہے جب تو اللہ کو مانے اور پھر اللہ کی مانے, اللہ کو مانے پھر اللہ کی مانے. اور اس میں اللہ کی ماننے کا عمل کیا ہے؟ اللہ کی ماننے کا عمل کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس. اللہ سے ایسی امیدیں لگا کے مت بیٹھ جانا, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ بڑا بادشاہ ہے, اللہ بڑا درگزر ہے. اللہ نے ان صفات کو اس لیے نہیں اتارا کہ بندہ اپنے آپ کو نکارا کر کے بیٹھ جائے اور اللہ کی فرما برداری ترک کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کیا رحمان نہیں تھے, کیا رحیم نہیں تھے؟ اور روایت میں آتا ہے جب عبادت کرنے پر آتے تھے نا پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اپنے اوپر رحم کھائیے, اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی سارے معاملات کو ختم کر دیا ہے. آپ فرماتے ہیں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو, ماں یعنی کہ میرا رب رحمان ہے, میں تو سارے نبیوں کا سردار ہوں, میرے لیے تو جنت کے فیصلے دنیا ہی میں ہو گئے ہیں. نہ یہ اللہ کے نبی کا معاملہ تھا نہ صحابہ کا معاملہ تھا. حالانکہ حضرت عثمان سے کہا تھا رضی اللہ عنہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک کے موقع پر اتنا مال لے کر آئے نا, روایت میں آتا ہے جیسے آدمی چاول کو ایسے اوپر سے نیچے اٹھاتا ہے نا, پٹکتا ہے اور اس کو کھنگالنے صاف کرنے کے لیے اوپر نیچے تہو بالا کرتا ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے سامان کو ایسے الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, عثمان آج کے بعد اگر کوئی تم عمل نہ بھی کرو گے نا اللہ تم سے راضی. لیکن نماز نہیں چھوڑی, اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑی, فرما برداری نہیں چھوڑی کہ عثمان بخشائے. یہ عشر مبشرہ میں سے صحابہ نے عمل نہیں چھوڑا کہ اللہ رحمان ہے, اللہ غفور ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. نہیں, اللہ نے ان صفات کو اس لیے نہیں اتارا. اگر یہ صفات ہوتی تو نبیوں کے آنے کا مقصد کیا ہوتا؟ اس کا مطلب در حقیقت یہ ہے آدمی اپنے اعمال کو کرتا رہے, عامل الصالحات, اعمال صالحہ کرتا رہے اور حق بات کی تلقین کرتا رہے, صبر کی تلقین کرتا رہے, حالات سے سہتا رہے, برداشت کرتا رہے. اللہ تعالیٰ پھر اپنے مقربین میں اس کو شامل فرمائیں. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر